بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح کی بیماریاں اور ان کا علاج. عشق کی لغوی و طبی تحقیق 22 نمبر. شرح اسباب جو طب کی ایک مستند کتاب ہے، اس میں امراض دماغ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ایک پودے کا نام عشق بیچا ہے. یہ جس درخت کو لپٹ جاتا ہے تو وہ ہرا بھرا درخت سوکھ جاتا ہے. اسی طرح عشق مجازی اپنے عاشق کو دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور کچھ ہی دن بعد وہ ظالم حسن بھی بے رونق ہو جاتا ہے. گیا حسن خوباں و دل خواہ کا، ہمیشہ رہے نام اللہ کا. اور اس کتاب طب میں لکھا ہے یہ عشق مجازی ہمیشہ بے وقوف لوگوں کو ہوا کرتا ہے. نمبر 23. لڑکوں کے عشق میں مبتلا ہونے والے تو نہایت تباہ ہو جاتے ہیں، شادی کے قابل بھی نہیں رہتے. فاعل اور مفعول دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں میں ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں. جس آنکھ کی کشش سے کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے، داڑھی مونچھ آنے کے بعد اسی آنکھ سے آنکھ ملانا بھی مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. سمجھے تھے جس نظر کو کبھی وہ حیات دل، سمجھے تھے جس نظر کو کبھی وہ حیات دل، کیوں اس نظر سے آج نظر کو بچا گئے، کیوں اس نظر سے آج نظر کو بچا گئے. نمبر 24. بعض لوگ کہتے ہیں ہم حسینوں سے نگاہ کو بچانے کی دل میں طاقت نہیں رکھتے. یہ خیال سخت ترین شیطانی دھوکہ ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ نہ دیکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ قدرت ضدین سے متعلق ہوتی ہے. یہ فلسفہ کا قاعدہ مسلمہ ہے. نمبر 25. بدنگاہی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. عورتیں اس کی رسیاں ہیں جن سے شکار کرتا ہے. کبھی معمولی حسن کو نہایت زیادہ دکھا دیتا ہے، پھر منہ کالا ہونے کے بعد اسی صورت کو جب دیکھتا ہے تو شیطان اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد اپنا کرشمہ فوقت ہٹا لیتا ہے اور اصلی صورت نظر آ جاتی. پھر آدمی ندامت سے ہاتھ ملتا ہے کہ ہائے میں نے کیوں اس کے لیے اپنا ایمان و اعمال خراب کیے. نمبر 26. اگر اپنی بیوی کم حسین ہو تو حلال کی چٹنی روٹی کو حرام کی بریانی اور پلاؤ سے بہتر سمجھے، بالخصوص جبکہ حرام لذت میں دنیا اور آخرت کی سزا اور رسوائی بھی ہے. بعض سانپ بڑے ہی حسین منقش ہوتے ہیں مگر آپ اپنی جان کے خوف سے اس کو پیار نہیں کرتے، کیونکہ یقین ہے کہ اس حسین میں زہر قاتل بھی ہے. اس طرح گناہ جس قدر حسین معلوم ہو وہ جان اور ایمان دونوں کو تباہ کرتا ہے. اس میں حق تعالیٰ کے غضب اور قہر اور ناراضگی کا زہر بھرا ہوا ہے. ایک حاکم شہر کو ناراض کر کے چین سے رہنا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کیسے چین مل سکتا ہے. حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عزیزے کہ از درگہ سر بتافت، بہر جا کے رفت ہیچ عزت نئے آفت. جس عزیز نے اللہ تعالیٰ سے روگردانی کی اور سرکشی کی جہاں سے بھی گیا کہیں عزت نہ پائی. نیز یہ مجاہدہ چند دن کا ہے، جیسے سفر میں چائے اچھی نہ ملے تو وطن کی اچھی چائے ملنے کی امید پر اس کو گوارا کر لیتے ہیں. اسی طرح جنت میں حوریں ملیں گی اور یہ بیویاں ان سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دی جائیں گی بوجہ اعمال صالحہ کے. نمبر 27. جو آدمی بدنگاہی اور شہوت نفسانی کا بیمار ہو وہ بس خلوت میں اتنی دیر رہے جتنی دیر کے تلاوت و ذکر یا دینی کی کتب کا مطالعہ کرتا ہو، ورنہ فارغ ہونے کے بعد بھی خلوت میں رہنے سے شیطان دل میں گندے خیالات کا سمندر اور طوفان اٹھانا شروع کر دے گا. اسی لیے مصروف زندگی اکثر گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے. اپنے لڑکوں کو ابتدائی جوانی میں خوب مصروف رکھنا چاہیے، خالی نہ بیٹھنے دے. اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ بندے خلوت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ مجھ کو کہیں ہوتی، تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ مجھ کو کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشی ہوتی. لیکن جن کی زندگی کا کوئی زمانہ گناہوں میں ملوث ہو چکا ہے، ایسے لوگ جب تنہائی میں فارغ بیٹھیں گے تو خیالات فاسدہ کا ہجوم ہوگا اور سینے کی خیانت کے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائیں گے. لہذا ایسے لوگ معمولات سے فارغ ہو کر اپنے بیوی بچوں کی خدمت میں یا صالحین کی صحبت و خدمت میں مصروف کر لیں، اکیلے نہ رہیں. حدیث پاک میں کہ برے ساتھی سے تو تنہائی بہتر ہے اور نیک ساتھ بہتر ہے تنہائی سے. نمبر 28. بعض سالکین اور صالحین کو صحبت شیخ اور معمولات ذکر کی پابندی کے باوجود بھی شہوت اور بدنگاہی کے تقاضے پریشان کرتے رہتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ کبھی بہت زور ہوتا ہے اور کبھی ہلکا تقاضا ہوتا ہے. بس اس سے گھبرانا نہ چاہیے کہ دل میں ایک سمندر ہے اور سمندر کا پانی کبھی آگے بڑھ جاتا ہے جس کو مد کہتے ہیں اور کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کو جزر کہتے ہیں. صوفیہ کی اصطلاح میں بھی سالک پر دو حالت پیش آتی رہتی ہیں. ایک حالت کا نام بسط ہے اور دوسری کا نام قبض ہے. بس کی حالت میں ذکر میں خوب دل لگتا ہے، نفس و شیطان کے تقاضے کمزور رہتے ہیں، اور قبض کی حالت میں ذکر میں مزہ کم ملتا ہے بلکہ بعض وقت بالکل دل نہیں لگتا اور گناہوں کے تقاضے شدید ہوتے ہیں.
اس حالت میں شیطان کا ایک زبردست حملہ یہ ہوتا ہے کہ ارے بھائی تیرا بزرگوں کے پاس جانا بیکار ہے، تو کولو کی بیل کی طرح ترقی سے محروم ہے، جہاں پر تھا وہیں اب بھی ہے، سب چھوڑ، تیرا کام اللہ تعالیٰ کا راستہ چلنا نہیں ہے، یہ بڑے ہمت والوں کا کام ہے، تو چل میرے ساتھ سینما دیکھ اور خوب عورتوں کو دیکھ، مزے اڑا اور ٹانگ پھیلا کر سوتا رہے، اور تیرے اوپر تیرے مرشد کا کوئی فیض نہیں پہنچ سکتا۔ غیر اس طرح کی باتیں اس کے دل میں شیطان ڈالتا ہے، اس وقت ہوشیاری سے اس مردود کے مشورے کو لات مار دے اور اپنے مرشد کی صحبت میں جاتا رہے، توبہ و استغفار کثرت سے کرتا رہے، اور یقین کر لے کہ قلب کے معنی بدلنے کے ہیں، دل سب کا بدلتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا حال بیان فرماتے ہیں، گہے فرشتہ رشک برد پاکی ماں، گہے فرشتہ رشک برد پاکی ماں، گہے دیو خندہ زند زنا پاکی ماں، گہے دیو خندہ زند زنا پاکی ماں، ایما چو سلامت بلبے گور بریم، احسن تو بری چستی و چالاکی ماں۔ کبھی تو فرشتہ ہمارے اچھے حالات پر رشک کرتا ہے، کبھی ہماری دینی بدحالی پر شیطان بھی ہنستا ہے۔ بس ایمان جب ہم سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جاویں گے تو سمجھ لوں گا کہ بے شک ہم بڑے صالح اور نیک اور چست تھے دین میں۔ جب ایسے کاملین پر حالات کا تغیر ہوتا ہے تو ہم لوگ کس شمار میں ہیں؟ بزرگوں نے لکھا ہے اگر یکساں حالت رہے تو سالک میں کبر اور عجب پیدا ہو جاوے گا اور خدا سے دور ہو جاوے گا، جبکہ قبض کی بدحالی پر سالک نادم ہوتا ہے اور اپنے کو مخلوق میں سب سے کمتر سمجھتا ہے۔ یہ وہ بلند مقام ہے جو بس کی حالت سے کبھی نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلت اور عبدیت اور فنائیت ہی کی قدر ہے جو قبض کی حالت میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا اس حالت سے نا امید نہ ہو اور انتظار کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالت کچھ دن میں بس کی حالت سے تبدیل ہو جاوے گی۔ جب تک تبدیل نہ ہو اسی میں اپنا نفع سمجھے۔ حالت قبض میں حضرت خواجہ صاحب کے چند اشعار کو پڑھتا رہے جو دراصل حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے ارشادات ہیں۔ جب گناہوں کا تقاضا زور پر ہو تو یہ شعر پڑھے، طبعیت کی رو زور پر ہے تو رک، طبعیت کی رو زور پر ہے تو رک، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی۔ ہٹا لے خیال اس سے کچھ دیر کو، ہٹا لے خیال اس سے کچھ دیر کو، چڑھی ہے یہ ندی اتر جائے گی، چڑھی ہے یہ ندی اتر جائے گی۔ ظاہر و باطن کا ہر چھوٹا گناہ، ظاہر و باطن کا ہر چھوٹا گناہ، اس سے بچ رہ رہو کہ یہ ہے سد راہ، اس سے بچ رہ رہو کہ ہے یہ سد راہ۔ لب پہ ہر دم ذکر ہو دل میں ہر دم فکر بھی، لب پہ ہر دم ذکر ہو دل میں ہر دم فکر بھی، پھر تو بالکل راستہ ہے صاف تا دربار شاہ، پھر تو بالکل راستہ ہے صاف تا دربار شاہ۔ اگر نفس بار بار مغلوب ہو رہا ہے تو یہ اشعار پڑھے، کر نفس کا مقابلہ ہاں بار بار تو، کر نفس کا مقابلہ ہاں بار بار تو، 100 مرتبہ بھی ہار کے ہمت نہ ہار تو، 100 مرتبہ بھی ہار کے ہمت نہ ہار تو، اس کو پچھاڑ کے بھی نہ پچھڑا ہوا سمجھ، اس کو پچھاڑ کے بھی نہ پچھڑا ہوا سمجھ، ہر وقت اس کمین سے رہ ہوشیار تو، ہر وقت اس کمین سے رہ ہوشیار تو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوا کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوا کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، رہے عشق میں ہے تک و دو ضروری، رہے عشق میں ہے تک و دو ضروری، کہ یوں تاب منزل رسائی نہ ہوگی، کہ یوں تاب منزل رسائی نہ ہوگی، پہنچنے میں حد درجہ ہوگی مشقت، پہنچنے میں حد درجہ ہوگی مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی۔ نمبر 29، طبیعت کی گندگی بعض لوگوں کی دیر تک نہیں جاتی تو نا امید نہ ہو، کیونکہ طبیعت کی گندگی اور برے تقاضوں پر عذاب نہ ہوگا بلکہ مجاہدہ کا ثواب ملے گا۔ برے تقاضے پر جب تک عمل نہ کرے کچھ غم و فکر کی بات نہیں، چاہے تمام عمر یہ مجاہدہ اور تکلیف رہے۔ نفس دراصل مجاہدہ سے گھبراتا ہے، اس لیے اس کی تکلیف کا خیال نہ کرے، اپنے دل کی آرزو کو توڑ دے اور حکم الہی کو نہ توڑے۔ حکایت مثنوی مولانا روم میں ہے کہ سلطان محمود نے اراکین سلطنت سے ایک نایاب اور بیش قیمت موتی کو پتھر سے توڑنے کا حکم دیا۔ سب نے انکار کر دیا کہ اتنا قیمتی موتی جو دربار شاہی میں نادر اور بے مثل ہے توڑنا مناسب نہیں۔ ایاز کو حکم دیا، اس نے فوراً توڑ دیا، اور جب اس سے پوچھا گیا تم نے کیوں توڑا تو اس نے جواب دیا
گفت ایاز محتران نامور، گفت ایاز محتران نامور، امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر، امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر۔ ایاز نے کہا اے حضرات، شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی؟ اس حکایت میں یہی سبق مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ ان حسین صورتوں کو دیکھنے کی آرزو توڑنے میں دیر نہ کرو، امر الہی کے مقابلے میں دل کی کچھ قیمت نہیں۔ ان شمس و قمر صورتوں سے نظر بچاؤ، پھر قرب الہی کی لذت و حلاوت دل میں دیکھو۔ توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے۔ نمبر 30، نگاہ کی حفاظت پر نقد انعام ایمان کی حلاوت کا عطا ہونا۔ نمبر 31، اگر ایسی حسین صورت سے نظر ہٹا لی اور قلب کا رخ پھیرا جس پر سلطنت لوٹا کر اس کو حاصل کرنے کو دل چاہتا تھا، تو انشاءاللہ تعالی بروز قیامت راہ حق میں سلطنت لٹانے والوں کے گروہ میں اٹھایا جاوے گا۔ یعنی حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سلطنت بلخ خدا کی راہ میں چھوڑی تھی، ان کے مقام پر یہ عاشق مفلس بھی ہوگا، کیونکہ یہ سلطنت تو نہیں رکھتا تھا، لیکن اس نے ایسی آرزو کا خون کیا ہے اور ایسی دلکش صورتوں سے دستبردار ہوا جن پر سلطنت بھی ہوتی تو فدا کر دیتا، مگر حق تعالی کی رضا کی خاطر خون آرزو کا گھونٹ پی گیا۔ عارفاں زانند ہر دم آمینو، عارفاں زانند ہر دم آمینو، کہ گزر کردند از دریائے خوں، کہ گزر کردند از دریائے خوں۔ عارفین اسی سبب سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے تعلق خاص کے فیض سے امن اور سکون میں ہیں کہ انہوں نے مجاہدات کے دریائے خون سے اپنے نفس کی کشتی کو عبور کیا ہے۔ آرزوئے دل کو جب زیر و زبر کرتے ہیں وہ، آرزوئے دل کو جب زیر و زبر کرتے ہیں وہ، ملبے دل میں انہی کو مہماں پاتا ہے دل، ملبے دل میں انہی کو مہماں پاتا ہے دل۔ ہزار خون تمنا ہزارہا غم سے، ہزار خون تمنا ہزارہا غم سے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے۔ میں قدم نہ خانقاہ میں ہے، میں قدم نہ خانقاہ میں ہے، جو تجلی دل تباہ میں ہے، جو تجلی دل تباہ میں ہے۔ احکر کی ایک نظم مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کی تشریح میں، یعنی مجاہدات کے دریائے خون کی وضاحت میں جس کا نام خون کا سمندر ہے، اس کا اقتباس یہاں درج کرتا ہوں، اور اس سے قبل بطور تمہید و شعر دو شعر احکر کے ملاحظہ ہوں۔ ہزار خون تمنا ہزارہا غم سے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے۔ وہ سرخیاں کے خون تمنا کہیں جسے، وہ سرخیاں کے خون تمنا کہیں جسے، بنتی شفق ہے مطلع خورشید قرب کی، بنتی شفق ہے مطلع خورشید قرب کی۔